اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب ڈاکٹر خلیل الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے مدرس بھی ہیں، میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ ہمیں کچھ کلمات، کچھ نصیحت فرمائیں۔ شیخ کو میں دعوت دیتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ شیخ تشریف لے کر کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما مزیدا، وبعد۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ سب سے وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ دور نبوت کے بعد ایمان لانے کے جو صحیح تقاضے ہیں ان کو مختلف ادوار میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایمان کے تقاضوں میں کمیاں کی جائیں گی، ایمان کی بہت ساری شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح سے ایمان لائے، ان کے ایمان لانے کا طریقہ، ایمان کی تفاصیل اسی طرح سے رہے جس طرح سے آپ لوگوں کا رہا۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بتائے گئے طریقے تمام دین و اسلام کے احکام سے متعلق پر ایمان لانے والے اور صحیح انداز میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بتاتے ہوئے، معیار بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر بعد کے ادوار کے لوگوں کا ایمان کے تقاضے جن کا پورا کیا جانا ایمان کے لیے ضروری ہے، جن کی تکمیل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا ایمان صحیح ہو اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، اس کی کسوٹی بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا ایمان بعینہ ایسے ہی ہونا چاہیے
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور آپ کے ذریعے تربیت دیے گئے، پڑھائے گئے، سکھائے گئے ان صحابہ کرام کا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی، کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد میں جیے گا، ہم آپ کے بعد کے ادوار میں زندگی گزارے گا، زندگی پائے گا، پیدا ہوگا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ یعنی ایمان کے مسائل میں اختلاف کے ذریعے صحابہ کرام کے طریقے سے الگ تھلگ دوسرا طریقہ اپنانے کے ناطے سے بہت سارے اختلافات کو تم دیکھو گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فعلیکم بسنتی۔ تو ان اختلافات کے زمانے میں جب ایمان کی، توحید کی، ایمان کے بہت سارے مسائل میں بہت ساری باتیں کہی جائیں گی، ان کی الگ الگ تعریفات کی جائیں گی، ایسے وقت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور ان ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، تمسکوا بہا۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کرام کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کے انداز کو، ان کے ایمان کے طریقے کو، دین کی تمام چیزوں میں، عقائد میں، احکام میں، اخلاقیات میں، سلوکیات میں، حتیٰ کہ اپنی تمام تر زندگی گزارنے کے طریقوں اور گوشوں میں صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے لیے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ فرمایا فعلیکم، مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا تمسکوا بہا، دوبارہ اس کی تاکید فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ اور آخری جملے میں فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنی دانتوں سے، ڈاڑھی کے جو دانت ہوتے ہیں جن سے آدمی گوشت کو اور کھانے کو چباتا ہے، فرمایا ان کے ذریعے مضبوطی سے اس منہج کو، اس طریقے کو، اس انداز کو، اس معیار کو پکڑ لو۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ بعد کے ادوار میں اختلافات ہوں گے، ایمان کی الگ الگ صحیح جو شرح ہے، جو طریقہ ہے، جو تعریف ہے، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، تعریفات، تاویلات بتائی جائیں گی، کی جائیں گی، ایمان کی بہت ساری شکلیں ایجاد کر دی جائیں گی، توحید کی بہت ساری تعریفات کی جائیں گی، الگ الگ معانی بیان کیے جائیں گے، دین میں تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ تو اختلافات کا پایا جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا چکی کہ اختلافات پائے جائیں گے، یہ فتنے رونما ہوں گے، توحید کے نام پر اپنے عقید و مسلک کی باتیں کرتے ہوئے لوگ الگ الگ تقسیمات، تعریفات، شرحیں کریں گے۔ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے صحابہ کرام نے
دین کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور مکمل طور سے اتنے ہی خالص انداز میں بغیر کسی آمیزش کے، ملاوٹ کے اپنی زندگی میں لاگو کیا، لوگوں کو کر کے دکھایا، بتایا، لوگوں تک پہنچایا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے مختلف باتیں کہی جائیں گی۔ ایسے پرفتن دور میں ان سے بچنے کا، ان فتنوں سے دور رہنے کا، ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، دین وہی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے جس کو باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے ان مقدس ہستیوں نے، جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خطاب سے نوازتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیوں یہ ضروری ہے فتنوں کے دور میں کہ ہم اسی طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں جس پر صحابہ کرام تھے؟ بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں یہاں کہی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ دین کو سیکھا، آپ کے ساتھ رہے، کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوتی ہے، کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع سے بیان کی ہے، اس وقت کے حالات کیا تھے، کن ظروف میں، کن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سیاق میں اس بات کو کہا ہے، کیا ہے، صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو کسی اور نبی کے ساتھ پیدا کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان مبارک ہستیوں کو اپنے سب سے بہتر نبی، سب سے افضل رسول، سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کے لیے چنا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا، جہاں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنی پریشانیاں، اپنے اشکالات، اپنے سوالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ان سے دین کے مسائل کو جانا، عقائد کو، احکام کو، اخلاقیات کو، سلوکیات کو آدمی اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں کس طرح سے اس کو برتے، کیا انداز اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ اور بہتر انداز میں اسے اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں، ان مقدس ہستیوں صحابہ کرام کے ایمان کو اور ان کے ایمان کے انداز کو، طریقے کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار بنایا، کسوٹی بنایا، میزان بنایا، جس کا ایمان، جس کے سمجھنے کا انداز، جس کی تفسیر، جس کا طریقہ ان کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے اسی قدر دور مانا جائے گا۔ لہذا اس فتنے کے یا فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے اعمال میں اور ان سے پہلے عقائد میں، اپنے اخلاق میں، اپنی زندگی کے گزارنے کے تمام طریقوں میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے والدین کے ساتھ پیش آنے کے مسائل، پڑوسیوں کے مسائل، کس طرح سے ہم ان تمام جگہوں پر زندگی گزاریں گے، ان تمام میں قبولیت کا معیار وہی صحابہ کرام ہیں۔
لہذا ہم تمام امت کو، تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اگر ہمارا اسلام صحیح اور سچا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ صرف مطالبہ نہیں بلکہ حکم ہے کہ ہماری تمام عبادتیں، تمام چیزیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے اسے صحیح سمجھ لیا اور جان لیا تو یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اور جس قدر اس منہج سے، اس طریقے سے ہم دور ہوں گے، اسی طرح سے ہم دنیاوی کامیابیوں، اسی کے بقدر دنیاوی کامیابیوں سے دور ہوں گے، اور پھر آخرت کی کامیابی میں بھی ہمیں کافی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اسی موضوع سے متعلق صدر محترم حفظہ اللہ کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ تمام لوگ اس کو اچھے انداز میں، بہتر انداز میں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور تمام دین کو برتنے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنے، لاگو کرنے سے متعلق ان کے طریقے، ان کے انداز، ان کے مزاج کو سمجھنے، جاننے اور ان پر خود عمل کرنے، اپنے گھر بار والوں کو عمل کرانے اور پھر دنیا کو اس طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ ہے دکتور خلیل الرحمن صاحب سنابلی مدنی جو صحابہ کرام کی فضیلت پر خطاب فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہی جملہ اور یہی قرآنی آیت کا ایک ٹکڑا ہمارے لیے کافی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کے لیے کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار صحابہ کرام میں کل قیامت کے دن ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر اور جو اصحاب الجنت ہوئیں گے۔